السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اسلام آباد G11 مرکز کے قریب کچہری کے سامنے دہشت گرد اٹیک ہوا اور دہشت گردی حملہ ہوا جس میں 12 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز جنوبی وزیرستان میں بھی کریڈٹ کالج وانا میں ایک خودکش حملہ ہوا اور یہ بالکل آرمی پبلک اسکول کے واقعے جیسا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ دوسری جانب کلدم تحریک طالبان پاکستان نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔ یہ ہم جانیں گے آج کی پوڈ کاسٹ میں کہ ایک دم سے یہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار فدا عادل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت۔ فدا سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا ہے، اوپر نیچے ایسے کے واقعات ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، وجوہات تو ظاہر ہے کہ دہشت پھیلانا اور ایک جب کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، بیچ میں سیز فائر ہوتا ہے، تو پھر اس میں ہم نے تاریخ سے یہی سیکھا ہے، یہی دیکھا ہے کہ اس میں پھر وقت لیا جاتا ہے، وقت گین کیا جاتا ہے، اس میں پھر ری گروپنگ ہوتی ہے اور تو دوبارہ سے منظم کیا جاتا ہے خود کو۔ جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں مذاکرات کے 3 ادوار ہوئے، دوحہ، استنبول میں 2 مرتبہ، اور پھر وہ نامکمل رہ گئے، کامیابی سے ابھی تک ہم کنار نہیں ہو سکے، تو اس میں پاکستان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ افغان سرزمین کا استعمال ہوتا ہے پاکستان کے اندر حملوں کے لیے۔ افغان سائڈ سے کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر 200-250 کلومیٹر اندر، سرحدی علاقوں میں نہیں، اندر بڑے شہروں میں بھی اگر حملے ہوتے ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار افغان طالبان کیسے ہو سکتے ہیں، افغان سرزمین کیسے ہو سکتی ہے۔ 28 اکتوبر سے لے کر اب تک، آج تک، تحریک طالبان پاکستان نے کسی بھی واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور بیچ میں ہم نے ایک مہم دیکھی، ایک کیمپین دیکھی، بلوچستان سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے کچھ ویڈیوز جو ہیں یہ تواتر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں، جس میں ٹی ٹی پی سے وابستہ جو گروپس کے لوگ ہیں، باقاعدہ انہوں نے نقاب لگائے ہوئے ہیں یا بغیر نقاب کے ہیں، مسلح ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، مطلب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے اندر موجود ہیں، ہم تو افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو اچانک سے اضافہ، اور پھر جب یہ مذاکرات میں تعطل ہو گیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد جیسے شہر میں، جیسے یعنی بڑا شہر نہیں، وفاقی دارالحکومت، بالکل ہاں، پاکستان کا دل، جہاں پہ پارلیمنٹ ہے، جہاں پہ سپریم کورٹ ہے، جہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر GHQ ہے، جہاں پہ حساس تنصیبات ہیں، حساس مقامات ہیں، جہاں پہ دنیا بھر کے سفارت خانے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایسے مقامات، ایسے مقام تک یہ خودکش حملہ آور کا پہنچنا ایک تو اپنے اندر بہت سارے سوالات رکھتا ہے۔ بالکل، کیسے پہنچا، کس نے پہنچایا، کس نے سہولت کاری کی، پیدل آیا، موٹر سائیکل پہ آیا، گاڑی پہ سوار کرا کے یہاں تک پہنچایا کیا؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تیاری تھی، ذہنی طور پر ہمارے پلاننگ بھی تھی، اور ذہنی طور پر ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی اس قسم کے حملے کے لیے تیار تھے، کیونکہ کوئی نہ کوئی رد عمل اس چیز کا آنا تھا کہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو افغانستان کے اندر موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جا کے اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی مجھے یہ وجہ نظر آتی ہے۔ اچھا سر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذاکرات کے دوران ایک ایسا دور بیچ میں آیا تھا کہ دونوں ممالک نے آپس میں ایک دوسرے کو دھمکیاں دی تھیں۔ اسلام آباد کی طرف سے دھمکی آئی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ، افغانستان کی طرف سے دھمکی آئی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ اٹیک کریں گے۔ کیا لگتا نہیں ہے کہ اس سے کوئی لنک ہو سکتا ہے افغانستان کا؟ دیکھیں، براہ راست تو ہم بغیر کسی تحقیق کے مکمل ہونے تک ہم کوئی الزام تو نہیں لگا سکتے، لیکن جو وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ ہے جس میں کابل کی حکومت کو ایک قسم کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور جس طریقے سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیانات دیے ہیں، بالکل ہاں، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جو وانا کیڈٹ کالج پہ اٹیک تھا افغانستان کی جانب سے، وہ لوگ جو تھے حملہ آور وہ اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے افغانستان کے اندر۔ تو اس کے جو تانے بانے ہیں یہ افغانستان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، اور اس میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ جب مکمل تحقیقات سامنے آئیں گی، اب DNA ٹیسٹ ہوگا، جو خودکش حملہ آور کے اعضاء ہیں، اس کا سر ہے،
اس کی شناخت کی جائے کہ کون تھا, کہاں سے آیا تھا. اور اگر جس طرح کیڈٹ کالج کی ایک ویڈیو میں باقاعدہ ایک افغانی ایکسنٹ میں جس طریقے سے اس میں آواز آ رہی ہے, اور اس بنیاد پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں افغانستان کے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں, لیکن بغیر تحقیقات کی مطلب ابھی تک مکمل نہیں ہے. یہ دیکھا جانا ہے کیونکہ ابھی تک کسی تنظیم نے, جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اسلام آباد واقعے کی. اور اسی طرح ہم کیڈٹ کالج وانا کی صورتحال بھی دیکھتے ہیں. چند ہی گھنٹوں کے فرق سے اتنے بڑے اٹیکس کا ہونا, یعنی 650 لوگ موجود تھے کیڈٹ کالج وانا میں, اور 525 ان میں اسٹوڈنٹس تھے, جن میں 125-130 کو محفوظ مقام پر فوری طور پر منتقل کر دیا گیا. اور اس وقت بھی یہ آپریشن جاری ہے. بالکل. اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ خدشات موجود ہیں کہ وہاں پہ 2 یا 3 حملہ آور جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. جب اس قسم کی صورتحال آ جاتی ہے اور جب کسی عمارت کے اندر حملہ آور داخل ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپریشن بڑا ایک مشکل صورتحال ہو جاتی ہے, طوالت اختیار کر لیتا ہے تاکہ مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے. کیونکہ وہاں پہ اگر انہوں نے کسی کو یرغمال بنایا, جو کہ ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے, ان کی کوشش یہی تھی کہ ہم اندر داخل ہوں, آرمی پبلک اسکول پشاور کی طرز کا حملہ ہو, وہاں پہ اسٹوڈنٹ ظاہر کہ ہاسٹل یا رہائشی جو وہاں پہ مکانات ہیں, تو یہ تو نہیں ہوا, یہ تو نہیں ہو سکا. 2 حملہ آوروں کو گیٹ پہ ہی مار دیا گیا, اور جو اندر داخل ہوئے ان کے خلاف ابھی تک جو ہے آپریشن کارروائی جاری ہے. بالکل. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ سیدھا جنگ کی جانب جو ہے یہ سگنل دے رہے ہیں کہ کھلے عام افغان ابھی تک پتہ چلا کہ اس میں افغانستان کے لوگ ملوث ہیں, کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سیدھا جنگ کی جانب یہ لوگ سگنل دے رہے ہیں؟ دیکھیں, مئی 2025 میں جو ہوا, وہاں سے آپریشن سندور یعنی پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا. پاکستان نے بنیانی مرصوص کے ذریعے جواب دیا, مارکا حق تھا, وہ ہم نے جیتا. تو اس کے بعد ہی ہم نے یہ دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ جی ان کی تیاریاں جاری ہیں ہندوستان کی طرف سے. تو لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے بھی رہے, سنتے بھی رہے کہ جی اب براہ راست اٹیک کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ ہندوستان سوچے گا, وہ اپنی پراکسیز کو استعمال کرے گا. تو پراکسیز کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے افغانستان. ٹھیک ہے, وہاں پہ مختلف تنظیموں کی جس طریقے سے فنڈنگ ہوتی ہے, جس طریقے سے سپورٹ کیا جاتا ہے, تو الزام تو یہی ہے کہ جی اس قسم کی صورتحال ہو سکتی ہے. پاکستان میں جب بھی اس قسم کا افسوسناک واقعہ یا واقعات ہوتے ہیں تو پہلے ہم سنتے تھے براہ راست کہ جی اس میں را ملوث ہے, اس میں ہندوستانی ایجنسی ملوث ہے. تو اب تو سیدھا افغانستان کی طرف دیکھا جا رہا ہے. بالکل. اور یہ جو آپ نے جنگ کی بات کی, دیکھیں موازنہ کوئی نہیں ہے. پاکستان اور افغانستان کی دفاعی صلاحیت کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہاں ان کی ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے, بلکہ نہیں ہے. ان کی زمینی فوج منظم نہیں ہے. جتنی تعداد میں اور جتنی منظم انداز میں پاکستان کی افواج ہیں, اس طریقے سے وہاں پہ نظم نہیں ہے. بحریہ تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس ہے نہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے. جو صورتحال اس وقت پاکستان اور افغانستان کی ہے, ان دونوں ممالک کو اب یہ سوچنا ہے کہ کیسے ان دونوں ممالک کی لڑائی سے کوئی تیسرا دشمن ملک جو ہے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اب دیکھیں بیچ میں گیپ پیدا ہو جاتا ہے, بیچ میں تعلق کابل کا اسلام آباد کا خراب ہو جاتا ہے, پھر ہندوستان کو موقع مل جاتا ہے. اب جو ہندوستان میں ہوا ہے, لال قلعے پہ دھماکہ ہوا, جی نئی دہلی کے لال قلعے کے سامنے میٹرو کے گیٹ نمبر 1 کے سامنے جو دھماکہ ہوا, وہ میں میڈیا سے دیکھ رہا تھا, انڈین میڈیا کل سے میں دیکھ رہا ہوں, بالکل پاکستان کے الزام لگائی جا رہے ہیں, اسی قسم کی بولی حرکتیں, بالکل عینی شاہدین کی جو باتیں تھیں ان کو بات کرنے کے لیے, یعنی انڈین میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں, ایک تو وہ اینکرز ہیں نا کہ جو بالکل تعصب سے بھرے ہوئے ہیں, جو گراؤنڈ پر رپورٹرز ہیں وہ بھی اپنے مطلب کی چیز نکلوانا چاہ رہے تھے. بار بار عینی شاہدین کہہ رہے ہیں کہ جی سلنڈر دھماکہ ہے, چلتی ہوئی گاڑی میں ہوا ہے, اور اس میں ہم نے وہاں پہ اتنی لاشیں دیکھی. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی کچھ گرفتاریاں ہندوستان کے اندر ہوئی ہیں, ان کو بھی پاکستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, اور مزید بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور وہ لوگ خود ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی جو 22 اپریل کا ہوا تھا نا پہلگام, تو اس واقعے کی تحقیقات بھی انہوں نے مکمل نہیں کی, دنیا کو نہیں بتایا, انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں بتایا کہ جی پہلگام میں ہوا کیا تھا. اس واقعے کی بھی تشویش کا اظہار کیا تھا, اس واقعے پہ دہشت گردی کا واقعہ تھا, اور پاکستان نے بار بار یہ کہا کہ پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ملک ہے. جیسے اب نئی دہلی میں ہوا ہندوستان کا دارالحکومت, اب پاکستان کے
دارالحکومت اسلام آباد میں ہوا. بالکل. یہ آپ کو لگتا نہیں اس سے کوئی لنک ہے؟ لنک تو ظاہر ہے کہ اب کچھ لوگ یہ لنک جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جب فوری طور پر آپ رد عمل دیکھتے ہیں پاکستانی وزراء کا تو وہ تو اس سائڈ دیکھنے کے بجائے افغانستان کی سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ براہ راست ہندوستان حملہ آور نہیں ہو سکتا. ہندوستان کی سپورٹ سے بھیجا جا سکتا ہے، خودکش حملہ آور کو بھیجا جا سکتا ہے. خودکش حملہ آور جس تنظیم سے ان کا تعلق ہے اس تنظیم کو فعال بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو مختلف تنظیمیں ہیں، اب دیکھیں TTP ہے، اتحاد المجاہدین پاکستان ہے جس میں حافظ گل بہادر گروپ ہے، لشکر اسلام ہے، جماعت الاحرار ہے، باقی بہت ساری چھوٹی موٹی تنظیمیں ہیں، داعش خراسان کی موجودگی ہے. یہاں پہ پاکستان کے اندر جب آپ BLA جیسی تنظیم کو دیکھتے ہیں، مجید بریگیڈ وغیرہ، تو ان کی کارروائیاں بلوچستان تک محدود نہیں ہیں، وہ کراچی میں بھی حملے کرتے رہے ہیں. تو یہ بہت ساری تنظیمیں اگر پاکستان کے اندر موجود ہیں تو فوری طور پر بغیر کسی تحقیق کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تنظیم نے یہ کیا ہوگا. اور جو 28 اکتوبر کے بعد سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ TTP نے کسی حملے کی ذمہ داری نہیں قبول کی، تو یہ ایک حکمت عملی کا حصہ لگتا ہے کہ جی اگر حملے ہونے بھی ہیں، اگر ہو بھی رہے ہیں، جاری بھی رہیں گے، تو اس کی ذمہ داری نہیں لینی. تو یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے بڑے حملے جو ہیں یہ TTP کرتی رہی ہے، داعش کرتی رہی ہے، BLA کرتی رہی ہے، اور حافظ گل بہادر گروپ کرتا رہا ہے. کس نے یہ کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ جب ذمہ داری قبول کی جائے گی، مصدق کا ذمہ داری، کیونکہ پاکستان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک تنظیم نے ذمہ داری قبول کی، کچھ ہی وقت کے بعد وہ واپس لی، پھر کسی اور تنظیم نے ذمہ داری قبول کی. تو وہ ان واقعات کی دیکھیں، صرف یہ نہیں کہ جی ایک خبر TV پہ چل جائے، اخبار میں چھپ جائے کہ جی فلاں تنظیم نے ذمہ داری قبول کر لی. اس واقعے کی تفصیل معلوم کرنی ہے، تحقیقات مکمل ضرور کرنی ہے. کیسے یہ خودکش حملہ آور اسلام آباد جیسے شہر تک پہنچا کہ انتہائی حساس ہے. دیکھیں چند کلومیٹر کے فاصلے پر راولپنڈی ہے، بالکل، پھر اسلام آباد سے متصل آپ کا ہزارہ ڈویژن ہے، خیبر پختونخوا. کہاں سے آیا، کس نے اس جگہ تک اس کو پہنچایا، اور مقصد تو ظاہر ہے کہ دہشت پھیلانا ہی ہے اور پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا. بالکل بالکل سر، آپ کی صحیح بات ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ تحقیق کے بغیر ہم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. ہم انڈین میڈیا جیسے تھوڑی ہیں کہ تشویش کیے بغیر الزام لگاتے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ پاکستان آرمی ہائی الرٹ پر ہے، بارڈر پر اور سینسیٹیو لوکیشن اور سیکیورٹی جو ہے وہ مزید سخت کر دی گئی ہے. کیا لگتا ہے کہ صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ پاکستان کی اب سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ پر ہو گئی ہے؟ دیکھیے ہائی الرٹ تو ہم 24 گھنٹے دیکھتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائٹ کر دی جاتی ہے. جس طریقے سے ہندوستان کی تیاریاں ہیں، وہاں پہ دیکھیں بہار میں الیکشن ہو رہا ہے، اس کا فیز 1 ہو چکا ہے، فیز 2 14 تاریخ سے شروع ہونا ہے. اور اس سے پہلے آپ نئی دہلی کا وہ دیکھیں، ایک فالس فلیگ آپریشن لگتا ہے، جس طریقے سے ایک شواہد آ رہے ہیں. اب اس میں جس طریقے سے وہاں پہ سرکریک پہ آپ دیکھیں، لائن آف کنٹرول پہ آپ دیکھیں، مختلف مقامات پہ آپ دیکھیں، ان کی مشقیں دیکھیں، ان کی فضائیہ کی مشقیں دیکھیں، تو پاکستان تو اس طرف بالکل تیار ہے. اور پاکستان مغربی سرحد کے لیے بھی تیار ہے. پاکستان دیکھیں ایک مشرقی سرحد، ایک مغربی سرحد ہے، دونوں طرف سے چیلنجز ہیں، اور اندرونی سطح کے اوپر بھی بڑا چیلنج ہے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج اس حوالے سے ہے کہ سرحد کے اس پار آپ کو لگتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ جی ایک دشمن فوج ہے، پھر مغربی سرحد پہ آپ کو لگتا ہے کہ سامنے جی افغان فورسز ہیں، اندر آپ کو کوئی لشکر، کوئی فوج سامنے نہیں نظر آتی. وہ گوریلا وارفیئر میں پھر یہی ایک مشکل ہوتی ہے کہ خودکش حملہ آور آتا ہے، خود کو اڑا لیتا ہے، اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہماری انٹیلیجنس جو ہے اس کا نیٹ ورک، اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بہتری کی گنجائش ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے. اس کو آپ اگر کہتے ہیں کہ جی ہماری انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، تو ناکامی تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں بڑا سے بڑا ملک 9/11 کیسے ہو گیا؟ امریکہ جیسا ملک 9/11 حملوں کو نہیں روک سکا. خودکش حملہ آور کو پہلے سے پہچاننا، اس کو ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ایلیمینیٹ کرنا، یہ ایک کارکردگی ہوتی ہے، اور اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. بالکل. بہت شکریہ فدا سر آپ کا، آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.